السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف عامر۔ پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو یعنی قومی ایئر لائن کو بالآخر جو اس کے 75% شیئرز ہیں اس کو فروخت کر دیا گیا۔ عارف حبیب گروپ جو ہے انہوں نے 135 ارب روپے میں پاکستان کی جو قومی ایئر لائن ہے اس کے 75% شیئر جو ہیں وہ بائی کیے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے اندر جتنی بھی بے ضابطگیاں ہوئی، بدعنوانی ہوئی، ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے کافی زیادہ یہ نقصان کا یہ شکار رہی ہے قومی ایئر لائن۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ شروع سے ہی کرائسس کا شکار رہی ہے، کافی زیادہ یہ پروفیٹیبل جو ہے ہماری قومی ایئر لائن تھی، پھر بیچ میں سیاسی مداخلت شروع ہوئی اور کافی زیادہ جو ہے معاملات اس سے ڈسٹرب ہوئے، کیونکہ کوئی بھی اگر بزنس ہے تو اس کو چلانے کے لیے اس کو ساتھ ساتھ ریفربش بھی کیا جاتا ہے، اس کو رینوویٹ بھی کیا جاتا ہے، ری اسٹرکچر بھی کیا جاتا ہے، اس کی مینٹیننس جو ہے وہ بھی کی جاتی ہیں۔ تو پی آئی اے کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، پی آئی اے کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہوا ہے۔ پی آئی اے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ 1946 کے اندر ایم اے اسوانی کے نام سے ایک مسلمان تھے جنہوں نے کولکتہ کے اندر اپنی ایک پرائیویٹ ایئر لائن جو ہے اورینٹ ایئر ویز کے نام سے اسٹیبلش کی۔ تو 1947 میں اس کے جو آپریشنز تھے وہ پاکستان میں شفٹ کر لیے جاتے ہیں۔ 1954 اور 55 کی دہائی میں اورینٹ ایئر ویز کو پاکستانی قومی ایئر لائن کے ساتھ ملا کر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے نام سے اس کو اسٹیبلش کر دیا جاتا ہے۔ اس کو اسٹیبلش کرنے کے بعد 1960 کی دہائی میں اس وقت کے جو مارشل لا تھے نور خان صاحب، وہ اس کے ایم ڈی بنتے ہیں اور وہ اس میں جو ہے وہ ریولوشنری اسٹیپس لیتے ہیں، جیسا کہ اس کو ماڈرن کرتے ہیں، اس کو ایڈوانس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے اس کے جو انٹرنیشنل روٹس ہیں وہ سیٹ کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اس کا روٹ ہے وہ کراچی سے ڈائریکٹلی لندن جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ شروع سے ہی ایک اشرافیہ کا ملک ہے، تو یہ جو روٹ ہے یہ ایک اشرافیہ کا فیوریٹ روٹ ہے۔ پی آئی اے شروع سے ہی کرائسس کا شکار نہیں ہے، نہ ہی زوال کا شکار تھی، اور اس طرح کے کوئی کس قسم کے معاملات جو ہے وہ نقصان کے حوالے سے پی آئی اے کے اندر معاملات اس طرح کے نہیں تھے۔ جب سے اس کے اندر سیاسی مداخلت شروع ہوئی اور سیاسی بھرتیاں شروع ہوئی تو تب جا کر یہ اس کے جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ ناقص ہو گئے۔ پی آئی اے کے اندر جو زوال ہے اور اس کا جو خسارہ ہے وہ ایک دم سے نہیں آیا ہے۔ ڈیفینیٹلی جیسے ہی جب بھی کوئی نئی قیادت آتی تھی، جیسے ہی کوئی نئی حکومت آتی تھی تو انہوں نے کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا اس کو، کیونکہ انہوں نے اپنی جو قومی ایئر لائن ہے وہ سمجھا ہی نہیں، کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی اشرافی ہے وہ پاکستان کو تو اپنا ہوم لینڈ جو ہے فرسٹ ہوم لینڈ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، چاہے سیکنڈ بھی نہ سمجھتے ہوں، کیونکہ یہ صرف اور صرف یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں جانا ہے، یہاں بزنس کرنا ہے اور یہاں کی جو سیاسی معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے، کاروبار کرنا ہے، پیسے لوٹ مار کرنی ہے اور باہر چلے جانا ہے۔ اس لیے کیونکہ ڈیفینیٹلی کسی بھی چیز کی جو حفاظت ہے وہ تب ہوتی ہے جب اس چیز کو بندہ اپنا سمجھے، تو انہوں نے کبھی اپنی اس قومی ایئر لائن کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ہمیشہ سے یہ خسارے میں ہی رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی جب کسی کو کوئی چیز ہوتی ہے وہ اپنے استعمال میں لاتی ہے تو اس کی کیئر کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کو رینوویٹ کر دیا جاتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے۔ تو اس میں انہوں نے نہ تو ایئر کرافٹ شامل کی ہے، نہ اس کا کوئی مینٹیننس کا کام کیا۔ جو بھی سیاسی قیادت آئی انہوں نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، اگر دھیان دیا بھی صحیح تو وقتی طور پہ اس کی ٹیشن پیشن کی، اس کو میک اپ کیا، جیسا کہ ابھی بھی بہت سارے کاموں میں بہت ساری چیزوں میں جو ہے وقتی طور پہ کر دیا جاتا ہے۔ لانگ ٹرم کے لیے اس کے اوپر کسی نے بھی نہیں سوچا ہے، اور تب یہ جا کر یہ پی آئی اے کے جو معاملات ہیں اس کے جو واجب الادا رقم ہے وہ کافی زیادہ بڑھتی گئی اور اس میں جو خسارہ ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھتا گیا۔ اب اس کی جو واجب الادا رقم تھی وہ حکومت نے کس کے کھاتے میں ڈالی ہے؟ اب ڈیفینیٹلی حکومت اپنے کھاتے میں تو ڈال رہی ہے، لیکن وصول کیسے کریں گے؟ ہم سے، آپ سے، ہم پر اور آپ پر یہ ٹیکس لگائیں گے، یہ ٹیکس کے کھاتے میں یہ وصولیاں جو ہیں یہ اس کی جو واجب الادا جو رقم تھی اس کی وصولیاں کی جائیں گی۔ یہ کا زوال اور خسارے ڈیفینیٹلی یہ ہوئے ہیں، اور ہوئے بھی صرف اور صرف انتظامیہ کی جو بدعنوانیاں تھی، بے ضابطگیاں تھی، ان کی جو ناقص مینجمنٹ تھی اس کی وجہ سے ہوئے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہمارے ایئر کرافٹ ہیں وہ آلموسٹ کوئی 32 یا 33 ایئر کرافٹ ہیں، اگر آپ اندازہ لگائیں ان کے پائلٹس کی اور اس کا جتنا بھی سٹاف ہے اس کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ اس کی ایک سمپل سی مثال ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسا کوئی اپنی بس سروس کی
कंपनी बनाता है, उसमें को 5-7 जो बसें हैं वो उसमें लाता है। और अब बसें जो है वो 5-7 है, कंडक्टर वो आप रख लेती हैं 50, और जो उसके ड्राइवर हैं वो आप रख लेती हैं 100, तो डेफिनेटली नुकसान तो होगा ही होगा। तो और नई बसें भी बंदा शामिल नहीं करता है, और अगर अब बसों में थोड़ा बहुत काम आ जाता है तो उसकी आप रेनोवेट भी नहीं करते, उसका काम भी नहीं करवाते, उसकी मेंटेनेंस का ख्याल भी नहीं रखते हैं, तो डेफिनेटली एक दिन आएगा कि वो बिज़नेस पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाएगा, खसारे में चला जाएगा। 2020 में भी PIA को काफ़ी बड़ा धचका लगा। यूरोपीय यूनियन की जो सिविल एविएशन की एजेंसी है उसने इसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया, जिससे बरतानिया और यूरोप में इसकी परवाज़ें मनसूख हो गई। उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा PIA की साख जो है वो ख़राब हुई। तो 2024 में ये प्रॉफिटेबल रहा है, अभी 2025 में भी ये प्रॉफिटेबल रहा है। तो डेफिनेटली अब मामला कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, और इसको कौन सी ऐसी मजबूरी जो है वो पड़ गई थी जिसकी वजह से इसको फ़रोख्त करना पड़ा है। हालांकि ये हुकूमत के लिए कोई इतने बड़े मामलात नहीं हैं, 135 अरब कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर हुकूमत इसको खुद स्टेबल करना चाहे तो कर सकती थी, लेकिन चूँकि अब वही बात आ गई है कि ये इनका होमलैंड है नहीं, तो होमलैंड के अंदर ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इनकी अपनी तो है नहीं ना, ये अपना इनको समझते हैं। तो एंड पे डेफिनेटली इसी तरह ही होना था। अच्छा।